محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بھائی بیان جمعہ میں خوب زوردار ہوتا ہے اور اکثر احباب نے آج کیا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ نے قبول کر رکھا، اللہ نے توفیق عطا کی ہے، اور کل سے مختلف نشستوں میں بیانات ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی فی الحال ہم تو بطور مشورہ اور مذاکرے کے بیٹھے ہیں، اور مشورے کے آداب میں سے یہ ہے کہ بھائی کی جو رائے آئے کاٹی نہ جائے، اور مذاکرے میں مذاکرہ اس لیے کرایا جاتا ہے تکرار، تاکہ تکرار کرانے والے کو سبق یاد رہے، بھول نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ایک انداز اپنایا ہے، اور سوال کے انداز میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا ہمارے آپ کی مجلسوں میں، یہ جسمانی مجلس ہو یا موبائلی مجلس ہو، یہ بہت گردش کرتا ہے کہ مسجد والوں نے، کمیٹی والوں نے، محلے والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دم پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر دم پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو کیا ان کا برتاؤ ایک گلی کے آزاد و اوباش اور ان کا نظریہ اس کے بارے میں جیسا ہمارے بارے میں بھی ویسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے جو آزادیاں اسے عطا کی ہیں، ہم بھی وہی آزادی اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دونوں برابر ہیں؟ یقیناً یہ استفہام کیسا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ استفہام کی نوعیت، سوال کی نوعیت کیا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک عالم اور علم کا تقاضا، جانکار اور جانکاری رکھنے والے کی روش اور رویہ کچھ الگ ہونا چاہیے۔ اب کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ نے ایک جگہ کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو اہل الذکر سے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا اہل الذکر ای اہل العلم، یعنی علم والے۔ تو ایک جگہ اللہ نے علم والوں کو اہل ذکر کے نام سے ذکر ہی کیا، ذکر والے۔ الحمدللہ آج ہمیں اور آپ کو توفیق ملی حضرت مفتی صاحب کے فکر دینانے کی برکت سے ذکر کی، تو یہ میرا اپنا ذاتی نفع کے لیے مذاکرہ ہے۔ ہم اور آپ اپنے شیخ یا جن سے اصلاحی تعلق ہے رابطہ کر کے روزانہ کے ذکر کی ترتیب بنائیں کہ ہم روزانہ درود پاک اتنا پڑھیں گے۔ شیخ نے تسبیحات کی جو ترتیب بنائی ہے اہتمام سے کریں گے۔ حضرت والی صاحب ایک جملہ بہت ذکر کرتے ہیں کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے، اور یہ بڑوں سے حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ پیاروں، معمولات کی ترقی، معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ حضرت والی صاحب اپنے گاؤں کے چچا کا، گاؤں کے رشتے کے چچیرے بھائی کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب بڑے حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، غریب کسان، کھیتی میں کام کاج کرنے والے، تو وہ حضرت والی صاحب سے کہتے ہیں، مولانا حافظ جی کہتے ہیں گاؤں والے ابا کو کہ حافظ جی آپ کو بتاؤں کہ کیا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میں سویا اور بڑا غمگین دکھیارا ہو کے سویا، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ بیٹی بڑی ہو گئی تھی، پیسہ پاس کچھ نہیں، اور خرچ نکاح میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور آتا۔ ممبئی رہنے والے سیٹھ بھائیوں نے بھی سہارا دینا، ساتھ دینا بند کر دیا تھا۔ اب میں بڑا غمگین تھا، بڑا فکرمند تھا، اسی غم کے حالت میں، فکر کی حالت میں سو گیا، تو خواب میں دیکھا کہ ہمارے گاؤں کا جو قبرستان ہے بڑا، دو شخصیت اشارہ کر رہی ہے، ارے تم یہاں ہو، وہاں چلے جاؤ آگے۔ تو میں نے دیکھا یہ دونوں صاحب کون ہیں، پہچان تو نہیں پایا، طے نہیں کر پایا، لیکن جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا گیا۔ تو اسی راہ میں سامنے روشن منور چہرے والے ایک شخص تھے، وہاں قریب گیا تو انہوں نے کہا ارے جلدی ملو، یہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے اب مجھے کیا چاہیے تھا،
میں تو لپٹ کے وہ دکھ جو تھا بیداری کا کیسے بتلائیں کہ وہ درد کہاں ہوتا ہے، خون بن کر جو رگو پے میں رواں ہوتا ہے۔ کوئی درد ایسا نا جو زبان سے آدمی کہہ دے ڈاکٹر صاحب یہاں تکلیف ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کیسے بتلائیں کہ وہ درد کہاں ہوتا ہے، خون بن کر جو رگو پے میں رواں ہوتا ہے۔ اور پھر انہیں وہی کہتے ہیں تجھے سنگ دل یہ پتا ہے کیا کہ دکھے دلوں کی صدا ہے کیا، کبھی چوٹ تو نے بھی کھائی ہے کبھی تیرا دل بھی دکھا ہے کیا۔ تو مجھے کیا چاہیے تھا، میں جو لپٹا اور رونا شروع کیا، روتا چلا گیا۔ اب دل کا غبار اور غم جب آنکھوں کے راستے سے بھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا سینے سے چمٹا کے، اب کیا چاہے فکر نہ کرو، سب آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد چلے گئے قبرستان کی طرف، کہ کچھ دیر دیکھا، میں بھی پیچھے گیا تو وہاں مسند لگا ہوا ہے، تخت سجا ہوا ہے، اور وہی دونوں شخصیتیں جنہوں نے کہا تھا جاؤ وہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ تب احساس ہوا، شعور آتا ہے نا، اچھا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کہ بس بیدار ہو گیا، بالکل نہال تھا، خوشیوں سے چور تھا۔ اس کے بعد بمبئی آیا تو وہ بھائی جو کبھی دیکھتا نہیں تھا، سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، لوگوں سے میرا تعارف نہیں کرا رہا تھا کہ بھائی ہیں، میرا وہی کسان والا لباس، اور وہ سیٹھ صاحب بمبئی کے، اپنا بھائی بتانے میں بھی شرماتا تھا۔ اب وہ ہاں بھیا آئے ہیں، بڑے بھائی کو بھیا آئے ہیں، اور پھر آئیے بھیا بازار چلتے ہیں، کیا کیا لینا ہے شادی کا، سب بولے، یہ بدل ہی گیا وہ جملہ۔ تو پھر یہ سب قصہ سنا کے وہ کہتے تھے حضرت مجھے تو، میں جاہل ان پڑھ، کچھ پتہ نہیں، میرا کوئی عمل بھی نہیں، بس ایک بات ہے، جب سے میں بڑے حضرت سے بیعت ہوا ہوں، جو بھی کم زیادہ انہوں نے معمولات بتائے کبھی ناغہ نہیں کیا، معمولات کا کبھی ناغہ نہیں کیا۔ اور اللہ تو بڑے قدردان ہیں صاحب، ہاں، صنم صنم پکارنے والا اگر یوں ہی بھی واقعہ ہے تو صحیح ترین روایات اللہ کو، جو اللہ آیتوں میں نہیں کہتے مجھے پکارو میں جواب دوں گا، حدیث پاک میں نہیں آتا، اللہ کہتے جو مجھے پکارے گا میں اس کی پکار پہ لبیک کہوں گا۔ تو جب صنم صنم کہنے والا ایک بار مسٹیک اور غلطی سے کہہ جائے صمد، تو اللہ کہ لبیک یا عبدی، تو وہ بت کو لتیا دیا اس نے، ابے اتنے دن سے تو پکار رہا تھا تجھے صنم، آج غلطی سے صمد۔ آج جیسے ایک مسلمان ہونے والے بھائی سے پوچھا کسی نے، آپ کو کس داعی نے دعوت دیا اسلام کی، حالات لکھے ہیں کتاب میں، کہا صاحب داعی نے نہیں، کتے نے سمجھایا۔ کتنے؟ بولے ایگزام چل رہا تھا، اور روز جو مورتی جس شکل کی بھی تھی، پتھر روز چڑھا کے، اور اس کے بعد کچھ دوسری چیزیں دے کے میں جاتا تھا، اور بڑی لجاجت اور منت سے، لیکن ایک دن ابھی میری پرارتھنا جاری تھی، دعائیں مانگ رہا تھا، ایک کتا آیا، اس نے ٹانگ اٹھایا اور جو ہے پرساد کے مٹھاس میں اضافہ کرنے لگا، شیری، ہاں اضافہ کرنے لگا، شیرینی جو ہے شیرہ اور چاشنی بڑھ گئی اس کی۔ میں کہا یہ کیا معاملہ بھائی، کتا آیا، ٹانگ اٹھایا اور کام کر کے چلا گیا، اور یہ تو کچھ نہیں کر پائے، اور میرا اتنا بڑا اگزام۔ نا صاحب، یعنی فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، تو اللہ کیسے کس کو کیا دکھلا دیں، اور ہدایت کی راہ ہم سب کو اللہ عطا کریں ہدایت۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا مجھے کسی داعی نے نہیں، کس نے؟ کتے نے دعوت دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اپنے اپنے جو معمولات ہیں انشاءاللہ ہم سب پابندی کریں گے۔ اور ایک بات بھائی، ہم لوگوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے ایک مقام دیا ہے ہم سب کا، اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے، تو آخری رات بڑی قیمتی وقت، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، تھوڑا ترتیب بنائیں جلدی سونے کی۔ امت کے حالات کی شکایت ہے کہ امت اتنے مسجد سے اتنے مؤذن اور اماموں کو برطرف کر دیا گیا، واقعی غم کی بات ہے۔ مدرسے سے اتنے حفاظ علماء فارغ کر دیے گئے، غم کی بات ہے۔ اور حالات کی سچائی یہ ہے کہ کاروبار بند ہیں، سچائی یہ بھی ہے، اور کہیں ہنگامی صورتحال پیش آ جاتی ہے سیلاب کی یا کوئی اور تقاضا، تو یہ امت ہی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، یہ بھی ہے حالات۔
تو ایک طرف یہ کہ وہ آخری پہر کی رات جب اللہ کہتے ہیں مانگو تو میں تمہاری پکار سنوں گا، تو اب ہمیں اور آپ کو یہ نازک حالات میں اٹھنا چاہیے۔ ہاں، یہ 2 سال کے حالات کیسے سخت آئے، کیسی ہماری غفلت اب دور ہونی چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ آخری پہر میں اٹھنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت، امت کے حالات نازک تر حالات ہیں، کیسی خطرناک سازشیں ہیں، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والے بن۔ حدیث پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ میں آخری تہائی رات جو ہوتی ہے نزول یتنزل ربنا الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں، پھر اعلان فرماتے ہیں جو پکارے گا پکار سنوں گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ تو بھائی اس وقت بھی تو درخواست دی جا سکتی ہے، اور جو توبہ کرے گا معاف کروں گا۔ دوسرے، ہم اپنے لیے بھی نہیں مانگتے، امت کے لیے بھی نہیں مانگتے، اولاد کے لیے بھی نہیں مانگتے۔ ہم علماء، پڑھے لکھے لوگ، ہم اپنے 24 گھنٹے کی ترتیب میں دیکھیں کتنا اللہ سے مانگتے ہیں، بڑی غفلت ہے۔ حدیث پاک میں وہ 3 افراد جن کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک مسافر ہے اور ایک مظلوم ہے اور ایک والد ہے۔ کون ہے؟ بھائی اللہ نے جس کو اولاد دیا، مانگ تو سکتے اپنی اولاد کے لیے، شکوے شکایت ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ تیسرے، ہم نے اپنی برادری کے لیے پیچھے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ بھائی اپنی برادری کے لیے یہ بھی تو دعا قبول ہوتی ہے، ایک مومن کی دعا اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے جو کی جاتی ہے مستجابۃ، وہ مقبول ہوتی ہے، اللہ سنتے ہیں اسے۔ اور کیسے سنتے بھی کیسے؟ ایک فرشتہ، حدیث پاک میں آتا ہے عند رأسہ ملک موکل عند رأسہ، ایک فرشتہ اس کے قریب ہوتا ہے، جیسے وہ سنتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے آمین، اور آمین کہہ کے پھر کہتا ہے تجھے بھی یہ دولت مل جائے۔ ہم نے جلنا تو بہت جو ہے سیکھ رکھا ہے، حسد کرنا بہت سیکھ رکھا ہے، کسی کی ترقی دیکھ کے ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک عرب میں رہنے والے بڑے ہندوستانی عالم ابا سے کہنے لگے، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے حضرت مولانا بدر الحسن قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عرب شیخ میرا دوست تھا، الداعی کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، وہ کہ عرب شیخ میرا دوست تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں گیا ابا سے، انہوں نے کہا، ابا پھر مجلس میں سنایا، میں گیا تو چہرہ لٹکا ہوا اس کا، عرب شیخ کا چہرہ لٹکا ہوا۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کوئی غم ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، کوئی حادثہ ہو گیا؟ تو وہ ہر بات کا انکار کرتا رہا، کچھ نہیں۔ تو میں نے پوچھ ہی لیا، انہوں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ تو وہی بات ہے کہ کوے ہر جگہ کالے ہوتے ہیں۔ کوے ہندوستان میں بھی کوا، اور پڑوس ملک میں اور عربستان میں۔ ایک بڑے حافظ صاحب گئے حج کرنے، تو انہوں نے دیکھا کتا وہاں مدینہ پاک میں یا مکہ مکرمہ میں، تو ایسے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے دھیرے سے مارا اس کو، دھیرے سے، مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو ساتھ والے، ان کا انداز ہی ایسا تھا ہنسی مذاق کا، ساتھ والے نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار دیکھو یہاں والا کیسے بھونکتا ہے۔ میں نے کہا یہاں والا کی اس کی اسٹائل کیا ہے؟ تو وہی اسٹائل تھی جو یہاں وہاں والے کی بھی۔ تو کوے ہر جگہ کالے، وہ ہندوستانی کوا ہو یا دبئی والا ہو۔ تو شیخ نے کہا عالم صاحب کو جواب میں کہ پتہ نہیں میرے پڑوسی کے پاس نئی کار کہاں سے آ گئی، نئی کار پڑوسی کے یہاں، اور انگار یہاں لگ گئی، کار ادھر انگار ادھر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم نے اپنی برادری کے لیے، حفاظ علماء کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، معمولات کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، خود امت کے لیے، اپنے حالات، اپنی اولاد کے لیے، اور اپنی علماء برادری اور ملک کے لیے دعائیں کریں گے۔ آخری بات یہ ہے، اندر کے جذبات کا باہر اثر جاتا ہے۔ شکاریوں نے اپنے تجربات یہ پیش کیا کہ جب ہم جنگل میں جانوروں کے نہ پکڑنے کے ارادے سے گئے کہ آج نہیں مارنا پکڑنا ہے، تو ہتھیار ساتھ ہونے کے باوجود وہ ہمارے آس پاس منڈلاتے رہے۔ اندر کی نیت کا اثر، دل کو دل سے، یہ دیکھیے بہت شاعری کر رکھا ہے انہوں نے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں
تو وہ اندر کے جذبات کا اثر جانور پہ بھی پڑتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس پہ بیان کرتے ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے ابا کا بڑا دامت برکاتہم، کہ میرے ابا کا بڑا قیمتی اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا، ایک دن اٹھ ہی نہیں رہا ہے، بہت زور لگا لیا، منت سماجت کر لیا، نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، بہت غور کیا گیا تو سمجھ میں آیا شاید یہ چارہ پانی والے نے اس کے ساتھ کچھ سختی کیا ہے۔ اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا، بہت اعلیٰ نسل کا، تو بہت دیر دیکھنے کے بعد نہیں اٹھا، مار لیا، پیٹ لیا، زور لگا لیا، تو کہتے ہیں جا کے اس کے سامنے اپنی پگڑی رکھ دیا، گھوڑے کے سامنے، اور ہاتھ جوڑ لیا، پھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اپنے گھر کا واقعہ، ہاں جی صاحب، ان میں بھی غیرت ہے۔ تو جذبات جب ہم اپنے ملک کے، یہاں کے باشندگان کے لیے تنہائی میں بلک بلک کے ہدایت کی دعا کریں گے تو یہ چوراہوں پر ہونے والا درندگی کا تماشا یہ ختم ہوگا۔ ہاں، دل کی جو ہے اپنائیت اور ہمدردی کے جذبات، ان کا اثر پڑے گا ان پر۔ جی تو امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم کے لیے ہم سب دعا کریں گے۔ یہ مذاکرہ تھا، اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بڑی دیر سے لگے ہوئے احباب آئے ہیں، اللہ اسے قبول کرے، سلسلے میں ترقی اور برکات اور استقامت و ترقیات سے نوازے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما